السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہدی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب پر فیس بک پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری عرب دنیا ڈکٹیٹرشپس کے سائے تلے موجود ہیں۔ ہر ملک جو عرب ملک ہیں اس میں جمہوریت نہیں بلکہ بادشاہت ہیں۔ کہیں ڈکٹیٹرز صدر کی صورت میں موجود ہیں، کہیں آرمی چیف کی صورت میں موجود ہیں، کہیں فوج نے تختہ الٹا کر دیا ہے اور وہاں حکومت کر رہی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ بادشاہت خاندانی بادشاہتیں چل رہی ہیں، کہیں پر صدر ہیں، کہیں پر وزیر اعظم ہیں، لیکن سارے ڈکٹیٹرز ہیں۔ ڈیموکریسی نہیں ہے، عوام کی حکومت نہیں۔ تو اسی لیے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ٹیونس جو کہ عرب ملک ہے، وہاں اس کے بادشاہ کی معاشی پالیسیوں اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک تحریک فیس بک اور سوشل میڈیا کے تھرو اٹھتی ہے اور وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے اور 30-40 سال سے بیٹھا ہوا ڈکٹیٹر اپنی حکومت چھوڑ کے بھاگتا ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی آتی ہے اور جمہوریت آ جاتی ہے۔ اب یہ جو عرب کا ملک بھی تھا اور وہاں سے یہ چیز آئی تو دوسرے جو عرب ملکوں میں رہنے والی عوام تھی ان کو ایک انسپائریشن مل گئی، ان کو ایک امید کی کرن جاگی کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اسی زمن میں کافی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں بھی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی۔ اور پھر جب سعودی عربیہ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر ان کے جو بادشاہ تھے اس وقت کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز، انہوں نے پھر ایک فرمان جاری کیا کہ ہم سعودی شہریوں کو اتنے ریال، 2000-3000 ریال ہر ماہ انہیں وظیفے کے طور پہ دیں گے، اسکالرشپس دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، تاکہ لوگوں کو پیسہ ملے اور لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، بادشاہ کے خلاف نہ اٹھیں۔ اس کے علاوہ یمن میں، ایجپٹ جسے مصر کہتے ہیں وہاں، سیریا جسے شام کہتے ہیں وہاں، اس طرح کا لیبیا میں یہ تحریکیں اٹھی اور لوگ روڈوں پہ آئے، احتجاج ہوئے، کہیں یہ تحریکیں وائلنٹ بن گئی، لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے، جس طرح کہ لیبیا میں ہوا کہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ان کو پھر فوراً فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی فرانس کی، یورپین کنٹریز کی، اور فرانس اس میں پیش تھا۔ انہوں نے پھر لیبیا میں جو ہے وہ جو باقی تھے یہاں سے جو صرف احتجاج کر رہے تھے ان کو ہتھیار دے کر اس تحریک کو ایک بھیانک وائلنٹ بنا دیا، اور پھر اس کا مقابلہ جو ہے وہ وہاں کا جو ڈکٹیٹر تھا کرنل قذافی بھی نہیں کر سکا اور اس کی حکومت کولیپس کر گئی، اور پھر اس کو باغیوں نے پکڑ کے ایک نالے میں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکال کے اس کو بہت ذلت اور تکلیف دہ موت سے مار دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا لیبیا میں ڈیموکریسی آئی؟ کیا وہ انقلاب کامیاب رہا؟ تو جواب ہے نہیں، وہ انقلاب کامیاب نہیں رہا، البتہ کیوس پیدا ہو گیا۔ اور آج کا جو لیبیا کا شہری ہوگا اسے ضرور کرنل قذافی جو ایک ڈکٹیٹر تھا، ظالم تھا، جس نے ہزاروں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو مروایا، اس نے بڑے ظلم کیے، عیاشیاں کی، اس نے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگ اس کو یاد کر رہے ہوں گے، کیونکہ کم از کم جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اکیلا ایک شخص وہ ظلم کر رہا تھا، سارے لوگ مل کے تو انہوں نے کوئی جہنم نہیں بنا دیا تھا۔ لیکن آج کا لیبیا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ٹریپولی جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پر ایک الگ حکومت موجود ہے، ان کے ساؤتھ اور ویسٹ اور جو ان کا ملک ہیں ان میں الگ الگ حکومتیں موجود ہیں، یعنی کہ آج کے لیبیا میں 3 حکومتیں بیک وقت چل رہی ہیں۔ ایک صوبے یا ایک علاقے میں ایک حکومت ہے جو خود کو آزاد اور پورے لیبیا کی حکومت سمجھتی ہے، دوسرے حصے میں دوسری حکومت ہے جو بھی خود کو آزاد اور لیبیا کی اصل حکومت سمجھتی ہے، تیسرے میں جو کیپٹل ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ہی ایک حکومت ہے اور پورا لیبیا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک شہری لیبیا کا ایک شہر سے نکلتا ہے اور دوسرے شہر جاتا ہے جہاں پر دوسری حکومت ہے، تو وہاں کی حکومت اسے بھاری ٹیکسز لیتی ہے، پھر اس کو انٹر ہونے دیتی ہے۔ یعنی یہ اتنا ایک بھیانک قسم کا وہاں پر انقلاب آیا کہ آج تک اس کو مرے ہوئے قذافی کو 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی، اور آج کے لوگ قذافی کو پھر بھی اس حالات سے تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر تھا۔ اسی طرح دوسرا انقلاب آیا ایجپٹ میں لوگ کیونکہ بیرونی ہاتھ نہیں تھا اور کسی اور ملک نے ان کی کوئی فنڈنگ نہیں کی تھی، وہاں کی لوکل عوام تھی جو کہ اسلامسٹ تھی، اسلامی نظریات کو زیادہ جو ہے وہ پسند کرتی تھی، جس میں پیش اخوان المسلمون ہیں، یعنی کہ وہ جو مذہبی جماعت ہے جس کا ایک ویریئنٹ پاکستان میں جماعت اسلامی اور انڈیا میں بھی جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہیں، اس کا ایک ویریئنٹ غزہ میں جو ہے وہ حماس کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح مختلف جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ اخوان المسلمون کے جو سربراہ تھے یا جنہوں نے اخوان المسلمون بنائی تھی، سید قطب ان کے نظریات سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی یہ جماعتیں بنائی تھی۔ تو اسی طرح سید قطب کی یہ اخوان المسلمون وہ انقلاب لاتی ہے، اور جو حسن مبارک جو 40 سال سے وہاں پر موجود تھا
اسے اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہاں پر لوگوں نے بڑے پرامن مظاہرے کیے۔ کائرو جو ان کا کیپٹل تھا اس پہ انہوں نے احتجاج کی اور وہ بیٹھ گئے، کافی دنوں تک بیٹھے رہے، اور پھر آخر میں حسنی مبارک نے استعفیٰ دے کر وہ بھاگ گیا، اور پھر جو ہے وہاں پر ایک الیکشنز ہوئے، اور اس الیکشن میں وہی اسلامسٹ جماعت اخوان المسلمون کامیاب ہوتی ہیں، اور سید مرسی جو ان کے بڑے رہنما تھے وہ صدر بن جاتے ہیں مصر کے۔ اب جو ایجپٹ کو جانتے ہیں، مصر کو جانتے ہیں، وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مصر وہ ملک تھا جس نے اسرائیل اور عرب جنگ میں ایک لیڈر کا کردار ادا کیا تھا، لیکن پھر یہی مصر ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا تھا، اسرائیل کو تسلیم کر دیا تھا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا دیے تھے، اور پھر اسرائیل سے دشمنی ختم کرتی تھی، اور آج بھی مصر اور اسرائیل ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں تک کہ غزہ کا ایک بارڈر، صرف ایک بارڈر ہے جو ایک مسلمان ملک کے ساتھ ملتا ہے، وہ ہے ایجپٹ، لیکن وہاں پر وہ کوئی بھی ایجپٹ ان کی مدد نہیں کرتا۔ ایک جانب سے ایک سمندر موجود ہے، دوسری جانب سے غزہ اسرائیل کے ساتھ سراؤنڈڈ ہیں، صرف ایک جو پٹا ہے غزہ اسٹرپ ہے اس کا صرف ایک کونا جو ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے، ایک مسلمان ملک سے، لیکن آپ دیکھیں کہ 70-80 ہزار جو ہیں وہ لوگ مر گئے ہیں، لیکن مصر نے نہ ان کی کوئی مدد کی، نہ کوئی چیزیں گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر چکے ہیں اور اسرائیل کی حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن محمد مرسی کیونکہ اسلامسٹ تھے تو وہاں پر ایک حکومت آ گئی جو اسرائیل کے خلاف سمجھی جاتی تھی، اور ایجپٹ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی آرمی اس کے ساتھ ہیں، اور ایک بہت زیادہ بڑا ملک ہے، اور اس کی سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے، اور وہاں پر ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو اسرائیل کو پسند نہیں کرتی، اور وہ اسلامسٹ ہیں، وہ اسلام کی بات کرتی ہے، اور پھر حماس جو میں نے کہا کہ وہ غزہ میں موجود ہے، اور حماس اور اخوان المسلمون کے تو نظریات ہی ایک ہیں، وہ سارے ایک ہی سید قطب سے اپنے نظریات لیتے تھے، تو یہ ایک بہت اسرائیل کے لیے ایک سیٹ بیک تھا اور ایک خطرہ تھا۔ لیکن یہ خطرہ اکیلا اسرائیل کے خلاف نہیں تھا، اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خطرہ سعودی عربیہ کے لیے تھا، کیونکہ ایجپٹ کا ایک بہت بڑا بارڈر سعودی عربیہ سے لگتا ہے، اور وہاں پر ڈیموکریسی آ گئی تھی، اور اخوان المسلمون ان بادشاہتوں کے خلاف تحریکیں چلاتی تھی، تو سعودی بادشاہ جو ہیں وہ اخوان المسلمون کو پسند نہیں کرتے، اور ان پر پابندی بھی انہوں نے لگا دی ہے، سرکاری طور پر پابندی لگا دی تھی، اور وہ ایسی تحریکوں کو اپنے ملک میں چلنے ہی نہیں دیتے تھے، ایسے لیڈرز کو سعودی بادشاہوں نے مروا دیا تھا اپنے ملک میں۔ تو وہ وہاں پر سعودی عرب کے لیے بھی ایک دھچکا تھا، کیونکہ پہلے جب ایران میں انقلاب آیا تھا آج سے 40 سال پہلے، تو وہ حالات کچھ الگ تھے، وہ حالات اس لیے الگ تھے کیونکہ اس کو سعودی عربیہ نے کاؤنٹر کر دیا تھا شیعہ سنی کا نام لے کر کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں، تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا سنی ورلڈ میں، اور شیعہ سنی تفرقہ پھیلا دیا، اور پھر وہ انقلاب وہیں رک گیا۔ لیکن یہاں پر تو اخوان المسلمون بھی سنی تھی، تو پھر سعودی عربیہ کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ ہمارے خلاف بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو پھر کیونکہ اسرائیل کی جو کہ امریکہ کا بچہ ہے، اور سعودی عربیہ جو کہ خود اپنی بادشاہت بچانے کے چاہتا تھا، تو پھر سعودی عربیہ اور امریکہ نے مل کر وہاں پر امریکہ چاہتا تھا کہ اسرائیل محفوظ رہے اس لیے، اور سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ ہماری بادشاہت محفوظ رہے، جو آل سعود خاندان ہے وہ چاہتا تھا کہ ہماری بادشاہت محفوظ رہے، اس لیے ان دونوں نے آپس میں کولابریشن کی، اور ایجپٹ کا جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی جسے آئے ہوئے 1 سال بھی مشکل ہوا تھا، اس کا تختہ پلٹا دیا ایک فوجی ڈکٹیٹر، ایک فوجی آرمی چیف جس کا نام عبد الفتاح السیسی ہے، جو ابھی تک اس کا صدر ہے ایجپٹ کا، اس کے ذریعے انہوں نے اس کا تختہ پلٹا دیا۔ سعودی عربیہ نے سیسی صاحب کی فائنینشلی بہت مدد کی، اربوں ڈالر دیے، امریکہ نے مدد کی، اور پھر وہاں پر سیسی صاحب حکومت میں آ گئے، اور وہ اخوان المسلمون اس پر پابندی لگ گئی۔ اس کے صدر محمد مرسی بیچارے قید و بند کی صحبتیں سہ کر ایک دن عدالت کے اندر ان کی لاش مل گئی، اور اخوان المسلمون اس طرح ایک ٹریجڈی کا شکار ہو گئی۔ یہ تھا دوسرا انقلاب جو 1 سال کے بعد ناکام ہو گیا، اس صورت میں کیونکہ امریکہ اور سعودی عربیہ نے مداخلت کر کے ایک حکومت کو جو سنی مکتب فکر کی حکومت تھی، کیونکہ ایران کے لیے تو انہوں نے شیعہ سنی کی نفرت پھیلا کر باتوں کو تمام کر دیا تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی سنی تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ حکومت گرا دی امریکہ کی جو ہے وہ کولابریشن کے ساتھ۔ اور سیسی صاحب کے آج بھی تعلقات محمد بن سلمان کے ساتھ اچھے ہیں، اور ایجپٹ کو سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے، اسی لیے کہ ان کی حکومت کسی طرح بھی سسٹین رہے اور اخوان المسلمون وہ نہ آ جائے کہیں۔ یہ تھا دوسرا ملک جس کا بھی اختتام ایک بھیانک نتیجے میں ہوا کہ انقلاب کا جو سربراہ تھا یعنی محمد مرسی صاحب، وہ بیچارے اس طرح مر گئے یا شہید ہو گئے جو ان کا۔ اب تیسرا ملک جس میں انقلابی تحریک بہت زیادہ اٹھ رہی تھی وہ تھا اپنا سیریا، جسے ہم شام کہتے ہیں۔
شام میں دراصل باتھ پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے حافظ الاسد جو کہ ایئر فورس میں تھے اور ایئر فورس کے سربراہ تھے سیریا کے، انہوں نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے جو ہے وہ وہاں پر کو کیا تھا اور مارشل لا لگایا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا. تو ان کی حکومت تھی. اور یہ جو حافظ الاسد صاحب تھے یہ بھی اسرائیل کے بہت بڑے اپوننٹ تھے عرب ریجن میں. یعنی کہ ایک طرف تو ایجپٹ تھا، لیکن ایجپٹ نے بعد میں تسلیم کر لیا، لیکن یہاں پر جو سیریا جو دوسرا بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ، وہاں پر حافظ الاسد کو کہ ڈکٹیٹر تھے لیکن بڑے سخت مخالف تھے اسرائیل کا. تو انہوں نے بھی عرب اسرائیل جنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ان کی ایئر فورس نے بھی کام کیا تھا. لیکن اس میں بھی جس طرح اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا ایجپٹ کا کافی حصہ قبضے میں کر لیا، جارڈن کا کافی حصہ قبضے میں کر لیا، اسی طرح سیریا کی جو گولان ہائٹس تھی، جو گولان کی پہاڑیاں تھیں، اس پر بھی جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا. گو کہ جب ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے سارے معاملات طے ہو گئے، تو انہوں نے وہ جو آکیوپائڈ ایریا تھا ایجپٹ کا وہ انہیں واپس کر دیا اس معاہدے کے عوض کہ ایجپٹ نے کہا ہم آپ کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کرتے ہیں اور آپ ہمیں بدلے میں وہ سارے کر دیں. پھر ان کی ٹائز بھی بن گئی، ان کے سفارتی تعلقات آج تک موجود ہیں. جارڈن نے بھی اسی طرح جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیے اور اسرائیل اس کو اشورنس دی کہ جارڈن سے، جسے ہم اردن کہتے ہیں، ان سے آپ کو کوئی خطرہ کبھی لاحق نہیں ہوگا. لیکن دو ایسے ملک، مسلمان ملک، جو کہ سائز میں تو شاید چھوٹے ہیں لیکن طاقت میں جو ہیں وہ سیریا ایجپٹ کے بعد عرب دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک تھا. بعض اگر آپ ان کے وہ دیکھیں انالیسز دیکھیں جو ملٹری کے، تو ایجپٹ سے بھی زیادہ بہت سی چیزوں میں اسٹرانگ آرمی جو تھی وہ سیریا کی تھی. اور سیریا کی یعنی کہ طاقتور ترین ایک فوج تھی جو کہ اسرائیل کے بارڈر پہ لگتی تھی. تو یعنی دو ملک جارڈن اور ایجپٹ، تو یہ تو اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات طے کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ایک جگہ بھی ڈکٹیٹر تھا، دوسری جگہ جارڈن میں بھی ایک بادشاہ ہیں جو شاہ عبداللہ بن حسین، جو وہاں کے بادشاہ ہیں جنہیں سعودی عربیہ بڑا سپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، کانفلکٹ سے بچنے کے لیے، انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل رکھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کانفلکٹ میں اسرائیل کے خلاف نہیں آتے. لیکن سیریا جو ہے انہوں نے نہ تو اپنے معاملات طے کیے اسرائیل کے ساتھ، نہ انہیں تسلیم کیا، اور ان کے ایک مخالف کے طور پر وہ اپنا وجود وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ اپنا برقرار رکھے ہوئے تھے. دوسرا ملک ہے لیبنان. لیبنان بہت چھوٹا ملک ہے اور وہاں پر اس وقت سول وارز چل رہی تھی آپس میں، خود ہی وہ آپس میں لڑ رہے تھے کرسچن سنی شیعہ وہاں پر، کیونکہ لیبنان وہ واحد ملک ہے جہاں پر ایک عرب کرسچنس کی بھی بڑی تعداد رہتی ہے، وہاں پر شیعہ عربس کی بھی بڑی تعداد رہتی ہیں اور سنی عربس کی بھی بڑی تعداد رہتی ہیں. لیکن وہاں کا ایک کلچر بالکل مختلف ہے. لیکن وہ عربس ہیں اور وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، سنی، شیعہ اور کرسچنس میں. تو وہاں پر تو اس وقت سول وار تھی، تو وہ لیبنان تو کبھی بھی اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ آپس میں ہی جو ہے وہ دست و گریباں تھے. لیکن سیریا بہرحال ایک خطرہ ضرور تھا. وقت بدلتا ہے، کافی سال آگے، جس طرح میں نے کہا کہ جب یہ عرب اسپرنگ شروع ہوا 2012-13 میں، 11-12 میں یا 13 میں، تو 2 انقلابوں کا قصہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ایجپٹ کا میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ وہ انقلاب کیسے آیا اور اس کا پھر کیا خاتمہ ہوا، اور جو لیبیا کا انقلاب آیا اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو اب جب سیریا پر بات کرتے ہیں تو حافظ الاسد کو مرے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں، تقریباً 10-12-15 سال ہو چکے ہیں. اور اب ان کے بیٹے اس وقت بشار الاسد صاحب، جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہیں پروفیشن کے حساب سے، اور وہ برطانیہ میں جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور ایز اے ڈاکٹر تھے، وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ جو ہے وہ آتے ہیں اور انہوں نے ایک سو کالڈ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ سیریا کے بادشاہ بن جاتے ہیں، صدر جنہیں کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف سیریا بن جاتے ہیں. تو اب یہ انقلاب جو تھا، جو تحریکیں تھی، یہ اٹھی سیریا میں. اور ایک شخص نے وہاں پر کوئی لڑکے تھے اس کالجز کے، انہوں نے پھر جو ہے جب یہ ہوا ٹیونس کا واقعہ ہوا، ٹیونس میں انقلاب آیا، تو انہوں نے لکھ لیا کہ بشار الاسد اب تمہاری باری ہے، یعنی اب تم گرو گے، اب تمہاری حکومت جائے گی. تو وہاں کی، کیونکہ آپ کو ڈکٹیٹرز کا ایک مزاج تو آپ کو پتہ ہے، آپ آج سعودی عربیہ میں جو ہے وہ آپ صرف مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر میں بھی کھڑے ہو کر آپ اگر ان کے بادشاہ کو کہیں گے تم ایسے ہو، تو وہ آپ کو مسجد حرام سے گھسیٹ کے لے جائیں گے اور پھر شاید آپ کی لاش بھی نہ ملے. تو ویسے ہی ڈکٹیٹرز کا ایک مزاج ہے اور عرب ڈکٹیٹرز کا تو ایک الگ ہی مزاج ہے. تو پھر وہ ان بچوں کو جو ہیں بعد میں ڈھونڈ کے جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کالج کے جو طلبہ تھے ان سے معلومات لی گئی کہ یہ کس نے لکھا
لکھا ہے. پھر کیونکہ لڑکے دہشت زدہ تھے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں لوگوں نے لکھا ہے، تو پھر ان کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. اور جب انہیں واپسی ان کے ماں باپ کے حوالے کیا گیا تو ان کی جو حالت تھی وہ بہت خراب تھی، کیونکہ انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. تو ان کے ماں باپ نے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا، حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ایک چیز لکھنے کے خلاف آپ اتنا کچھ کر دیتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ پھر ڈکٹیٹرز کا جو ایک مزاج ہے کہ انہوں نے اس کو پھر منتشر کرنے کے لیے دبایا، لیکن وہ احتجاج اپنی جگہ جاری تھے. تو یہ ایک ڈیموکریسی، ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس میں ایک احتجاج اس وقت سیریا میں چل رہے تھے. لیکن پھر میں نے کہا کہ جس طرح لیبیا میں ایکسٹرنل فورسز جو تھی وہ داخل ہوئی فرانس کی، یورپ کی، تو پھر لیبیا کا دیا پہنچا کر دیا. تو یہاں پر ایک پرامن طریقے سے جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ کہ اس میں تشدد تھا، وہ کہ اس میں لوگ شہید ہوئے اور مارے گئے بے گناہ لوگ. جس طرح پاکستان میں بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ موجود ہیں، آپ کو ماڈل ٹاؤن میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، معصوم لوگ احتجاج کر رہے تھے اور مائیں بہنوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا تھا. یہ پاکستان کے واقعات بھی ہیں. تو اس طرح کے واقعات، اس طرح انہوں نے بھی جو ہے اس کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی، جس میں کچھ لوگوں کی کیجولٹیز بھی ہوئی. لیکن یہ ایک ملک کا اندرونی معاملہ تھا. بات تب بگڑی جب ایکسٹرنل فورسز داخل ہوئی، امریکہ نے خلم خلا سپورٹ کر دیا. پھر کیا ہوا کہ امریکہ پھر جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کرنے لگا اور خلم خلا اوباما صاحب پریس کانفرنس کر کے اسد کو کرٹیسائز کرنے لگے، جو سیریا کے پریزیڈنٹ تھے. انہیں کیوں کرٹیسائز کرنے لگے؟ حالانکہ وہ تو خود ایجپٹ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف جو ہے سی سی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے تازہ حکومت گرائی تھی، ایک ڈیموکریٹک حکومت. تو وہاں پر بھی بات وہی ہے کہ اسرائیل تھا. اسرائیل کی وجہ سے ایجپٹ میں انہوں نے ڈیموکریٹک حکومت کو گرا کر ڈکٹیٹرشپ کو لائے، امریکہ اور سعودی عربیہ ملک. اور یہاں پر بھی جو ہے سیریا میں یہاں پر یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر جائے، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر اس لیے نہیں کیونکہ یہ ڈکٹیٹر ہے، اس لیے کیونکہ یہ اینٹی اسرائیل ہیں، اسرائیل کا خلاف ہیں، اور اس کے پاس ایک طاقتور آرمی ہے جو کہ بارڈر پر موجود ہیں اسرائیل کے. اور کبھی بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ اگر ایران اور حزب اللہ اور یہ ایک اسٹرانگ آرمی جو اسد کی ہیں یہ مل کر کوئی حملہ کر دے تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر اور حماس یہ سارے مل کر، کیونکہ اس وقت حماس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی دمشق میں موجود تھا. اس وقت حماس کی قیادت کو کوئی بھی پناہ نہیں دے رہا تھا، نہ قطر دے رہا تھا، نہ ٹرکی دے رہا تھا. اس وقت واحد ان کا ہیڈ کوارٹر اور ان کی قیادت دمشق، جو دمشق کیپٹل ہے سیریا کا، وہاں پر موجود تھا. اور اسد کیونکہ حماس کو بھی سپورٹ کرتا تھا، ان کی ٹریننگز جو حماس کے کمانڈرز تھے ان کی جو فوجی ٹریننگ بھی جو ہے وہ سیریا میں ہوتی تھی. انہیں جو ایران اسلحہ فراہم کرتا تھا اس کا بھی زمینی راستہ عراق سے ہو کر جو ہے وہ شام سے گزر کر ان تک پہنچتا تھا. تو زمینی راستہ، تو کیونکہ ایک سپلائی لائن کے لیے آپ کو زمینی راستہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ زمینی راستہ عراق کے بعد اگر ہوتا تو سیریا سے ہی ہو سکتا تھا. اور لبنان کو، حماس کو، حزب اللہ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایران کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیریا میں اپنی پکڑ مضبوط بنائے رکھے، تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف جو فرنٹ ہیں، جو ریزسٹنس ہیں، اس کو فیول دیتا رہے، اس کو سپورٹ کرتا رہے، ان کو ہتھیار، پیسہ اور ٹریننگز دیتا رہے. تو کیونکہ حماس بھی موجود تھی دمشق میں، حماس کو بھی جو ہے وہ سپورٹ مل رہی تھی اسد سے، ہتھیار مل رہے تھے، پیسہ مل رہا تھا، ٹریننگیں مل رہی تھی. تو یہ ایک خلم کھلا اسرائیل کے بارڈر پر ایک ملک موجود تھا جو اسرائیل کو چیلنج کر رہا تھا. تو یہاں پر پھر امریکہ نے اسے ڈیموکریسی کا رنگ دے کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا. سیریا کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کو، اور ڈیموکریسی کا اس کو نام دے دیا. یہاں تک بھی ٹھیک تھا اگر صرف وہ ایک وربلی اس کو، اور جو ہے وہ ایک ایسا سپورٹ، مورلی سپورٹ سو کالڈ، اگر امریکہ کی مورل ویلیوز ہیں تو اس کو سپورٹ دیتا رہتا تو ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان پروٹیسٹرز کو عام کریں گے، یعنی ہتھیار دیں گے، ویپنائز کریں گے، اور وہ پھر جو ہے وہ آکیوپائی کریں ایریاز کو وہاں پر، اور اسد کو اس طرح ہٹایا جائے. اب اس سے کسی بھی طاقتور ملک اور کسی بھی طاقتور جہاں فوج ہوتی ہے وہاں پر آپ کبھی بھی ایسے آپریشنز کامیاب نہیں ہوتے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے ہمارے پورے سوات کا جو ایریا تھا، پورا شہر ہے سوات کا، اس پر قبضہ کر لیا. یا آپ کے سارے ناردرن ایریاز جو تھے، یعنی کہ یہ جو فاٹا کے ایریاز تھے، یہ سارے آپ کے آدھا تقریباً کے پی کے طالبان کی حکومت کے اندر آ چکا تھا، جو ٹی ٹی پی تھی، تحریک طالبان. تو کیونکہ ایک طاقتور فوج پاکستان کی موجود تھی، تو پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آپریشنز ہوئے سوات میں، مالا کھنڈ ڈویژن اور ان سارے ڈویژنز میں. اور وہاں پر پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چلیں ہمارے یہاں تو
ایکسیس آف انفارمیشن بہت کم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اور انٹرنیشنل پاورز کی وہاں پر اتنی زیادہ وہ پریزنس اور میڈیا کی اتنی پریزنس نہیں ہوئی اور نہ تھی. تو وہاں پر جو آپریشنز ہوئے تھے ان میں بھی بے گناہ لوگ ضرور مرے تھے اور مرے ہیں، جن کی باتیں بھی آج آپ کو جو پختونخوا کے جو قوم پرست ہیں یا جو ابھی ان کی ایک نئی جماعت ابھری ہیں کہ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، بڑے وہ مشہور ہیں، تو وہ کیوں ابھرے؟ وہ اسی لیے ابھرے کہ آپ نے طالبانوں کو، پہلے طالبان ہم پہ مسلط ہوئے، انہوں نے ہم کو مارا، پھر آپ نے طالبان کو بھگانے لیے طالبان کو تو مارا لیکن عام پختونوں کو بھی مارا، کیونکہ ایک شکل سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ کوئی طالبان ہے کوئی نہیں ہے، اور پختون کا تو حلیہ ایک جیسا ہے، ایک ہی ٹوپی، اتنی داڑھی، جو سویلین ہیں جو عام امن پسند ہیں اس کا بھی حلیہ وہی ہوتا ہے، اور جو شدت پسند طالبان ہے اس کا بھی حلیہ یہی ہوتا ہے. تو جس طرح یہاں پر طاقت کے ساتھ شہروں کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کی گئی ٹی پی کی جانب سے، اور اپنی حکومت بھی بنا دی. آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا سوات میں، اور وہاں پر خلافت نافذ ہو چکی تھی، جس کو بعد میں پھر فوج وہاں پر گئی، انہوں نے ان کا صفایا کیا، اور اس میں یقیناً بہت سے بے گناہ بھی شہید ہوئے ہوں گے. لیکن یہی فارمولا پھر انہوں نے یہاں پر سیریا میں بھی اپلائی ہوا کہ جو پروٹیسٹرز تھے، جو حکومت سے ایک سیاسی اختلاف رکھتے تھے، حکومت کی اپوزیشن کو ویپنائز کیا گیا. امریکہ نے ان کو ویپنائز کیا اسی سعودی عربیہ کے چینل سے، اور جو باقی ان کے allies تھے ان کی جانب سے ان کو ویپن پہنچے، ان کو ہتھیار پہنچے. ٹرکی اس وقت بڑا جو ہے وہ اینٹی اسد تھا، آج بھی اینٹی اسد ہے، اسد کے خلاف اس نے بڑی جو ہے وہ کارروائیاں کی تھی. تو اردوغان صاحب جو ٹرکی کے شخص ہیں، ٹرکی کے صدر ہیں ابھی تک، بدقسمتی کے ساتھ کہ اردوغان صاحب بھی ڈیموکریٹک صدر کہلاتے ہیں، جو کہ پہلے 2 بار وزیر اعظم بنے، پھر آئین کو تبدیل کر کے پریزیڈنٹ کو پاور دے کر خود پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. پھر دوسری بار ان کا بڑا سخت مقابلہ ابھی حال ہی میں ہوا تھا، جو ان سے سخت مقابلہ کرنے والا تھا، استنبول کا میئر تھا، اسے انہوں نے نااہل قرار دے کر جو ہے وہ دوسری بار صدر بن گئے ہیں، اور اب شاید جب تک زندہ رہیں گے یہ شاید تیسری بار بھی بنتے رہیں گے. تو وہ کیونکہ خود کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس وقت کے ڈکٹیٹر ہی ہیں ٹرکی کے، وہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر تو اب نہیں رہے، لیکن بہرحال انہوں نے ڈیموکریسی کی حمایت میں اور امریکہ کے ساتھ مل کر، کیونکہ ان کا بارڈر بھی لگتا ہے اور سعودی عربیہ کا پیسہ، امریکہ کا ہتھیار اور ٹرکی کی ٹریننگ کے ساتھ فری سیرین آرمی کو اسٹیبلش کیا گیا، اور وہ اسد کی اپوزیشن تھی، اور اس اپوزیشن لیڈرز کو اور ان کی لوگ سپورٹرز، جو اسد کے سپورٹرز وہاں پر پروٹیسٹرز جو اسد کے اینٹی ہیں، ان کو پھر جو ہیں، اور اپوزیشن کے جو سپورٹرز تھے ان کو ویپنائز ہتھیار دیے گئے، اور انہوں نے سیریا میں مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اب یہ اس وقت ہوا جب یعنی کہ بہت سے علاقوں پہ قبضہ ہوا، تو سیرین جو آرمی تھی، جو ان کی آفیشیل آرمی تھی، وہ ان کے خلاف انہوں نے بھی کریک ڈاؤن شروع کیے. جو علاقے وہ آکیوپائی کر رہے تھے، الیپو، حلب جسے کہتے ہیں، مختلف ایریاز میں وہ پھیل گئے. دمسکس کے بہت سے ایریاز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جو اپوزیشن تھی اسد کی، انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ، جو اسد کی جو آرمی تھی، جو آفیشیل فوج تھی سیریا کی، شام کی، انہوں نے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، آپریشنز شروع کر دیے. اب اس وقت یعنی کہ یہ ایک سول وار شروع ہو گئی سیریا کے اندر. اسی سیریا کی سول وار کے چلتے ہوئے اچھا غنیمت کا موقع پایا تھا آئی ایس جسے ہم داعش کہتے ہیں، جو اس وقت عراق میں موجود تھی. تو انہوں نے بھی عراق میں انہوں نے کچھ شہروں پہ پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سیریا کی آرمی ویک ہو گئی ہیں اور وہ بیزی ہیں سول وار کے اندر، تو وہ بھی گھسنا شروع ہو گئے سیریا کے اندر. اور انہوں نے اپنے کافی سیریا کے علاقے جو وہاں پر، کیونکہ فوج موجود نہیں تھی سیریا، وہ فوج موجود تھی سول وار کے اندر، اور وہ وہاں پر لڑ رہی تھی، ان کی توجہ اتنی بارڈر پہ نہیں تھی. تو انہوں نے پھر کچھ ایریا جو ہیں وہ شام کے، سیریا کے، وہ آکیوپائی کر لیا، اور وہاں پر انہیں داعش بنا دی گئی، یعنی کہ ایک ایسی گورنمنٹ، ایک خلافت جو شام اور عراق میں موجود ہے. دولت اسلامیہ، جیسے داعش دولت اسلامیہ عراق و شام، داعش کے نام سے مشہور ہوئی، جیسے آئی ایس اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کہتے ہیں. تو یہ بھی وہاں پر چلے گئے، یعنی کہ یہ تیسرے فریق بن گئے. اب یہ تیسرے فریق بن گئے تو جو اور سیکولر طبقے تھے وہ بھی وہاں سے اٹھ گئے، اور انہوں نے بھی جو ہے ہتھیار اٹھا لیے. پھر اب اتنی جب سول وار جو ہے پارٹی شروع ہو گئی، ٹرکی وہاں پر موجود تھا، وہاں پر جو ہیں وہ ٹرکی کی فورسز الگ کارروائیاں کر رہی تھی، اور پھر امریکہ اور ٹرکی اور سعودی عربیہ کے بیکڈ ملیٹنٹ جو اسد کی اپوزیشن تھی، فری سیرین آرمی تھی، وہ بھی وہاں پر کارروائیاں کر رہی تھی.
داعش بھی گھس چکی تھی. تو پھر اسد کمزور پڑنے لگا کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایک آرمی جو ہے وہ اتنے لوگوں کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتی. جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اگر ہم وزیرستان میں آپریشن کر رہے تھے یا ہم جو ہے وہ فاٹا میں آپریشن کر رہی تھی ہماری آرمی، یا سوات میں آپریشن کر رہی تھی، اسی موقع پر کوئی انڈیا گھس جاتا سندھ کے اندر اور وہ آدھا سندھ وہ قبضے میں لے لیتا کیونکہ آرمی کی جو وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تھی. اور اگر آرمی وہاں بچانے جاتی تو پھر وہ پنجاب سے گھس کے آتا تو وہاں واگا بارڈر کراس کر کے آتا تو پھر وہاں بھی آرمی چلی آتی. پھر آپ کو اسی وقت افغانستان کی بھی آپ کے اندر انٹروین کرنا شروع کر دے، پھر ایران بھی آپ کے ساتھ انٹروین کرنا شروع کر دے، تو کوئی بھی آرمی اتنے سارے دشمنوں کو بیک وقت ہر بارڈرز کے ساتھ کسی ملک کو کوئی آرمی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ایٹ اے ٹائم اتنے دشمنوں کے ساتھ. تو سیریا کے ایک سائڈ پر جو ہے وہ عراق تھا جہاں سے داعش حملہ آور تھی، ایک بارڈر سے جو ہے وہ ٹرکی تھا جہاں سے فری سیرین جو ہے وہ حملہ آور تھی. پھر وہاں کے جو کرد تھے، جو قوم پرست تھے، جو چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ملک بنے، وہ کرد بھی جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور انہوں نے کہا ہم اپنا ملک بنائیں گے. وہ ایک تیسرا فینومینن آ گیا کہ ہم آزاد کرد ملک بنائیں گے، تو انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے. اب جب یہ سارا ہوا تو اسد کی آرمی تو ایٹ اے ٹائم کردوں سے بھی لڑے، داعش سے بھی لڑے، ٹرکش ملیٹنٹ سے بھی لڑے، ٹرکش جو فورسز ہیں ان سے بھی لڑے، جو امریکن بیکڈ اپوزیشن ہے ان سے بھی لڑے، آپریشن بھی کرے، اپنے علاقے جو آکیوپائی ہو چکے ہیں ریبلز کی جانب سے، باغیوں کی جانب سے، ان کو بھی ریکور کرے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے اپنے الائے سے مدد مانگی جو کہ ایک دوسری سپر پاور سمجھی جاتی ہیں یعنی کہ رشیا، اور رشیا نے ان کو سپورٹ کیا. رشین آرمی وہاں پر پہنچی، رشین آرمی نے وہاں پر اپنے ٹروپس اتارے، انہوں نے اپنے اڈے بنائے، چھاونیاں بنائی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کھیل میں شامل ہو گئے. اب اس کھیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ ایران کے مفادات بھی وابستہ تھے سیرین حکومت کے ساتھ، کیونکہ اگر سیرین حکومت اگر کولیپس کر جاتی، بشار الاسد کی حکومت گر جاتی، تو وہاں پر ایک ایسی حکومت آتی جو کہ اینٹی ایران ہوتی، کیونکہ وہ امریکہ اور جو امریکہ کے الائز تھے ٹرکی اور سعودی عربیہ کی بھی مدد سے آتی، تو وہ ایران کے تو خلاف ہوتی. تو ایران نے دیکھا کہ اگر یہ حکومت آ جاتی ہے تو پھر ہماری جو سپلائی لائن ہے جسے ہم حزب اللہ کو فیول کرتے ہیں، حزب اللہ کو ہتھیار دیتے ہیں، ویپنز دیتے ہیں، ان کو ٹریننگز دیتے ہیں، انہیں گولہ بارود یہ وہ زمینی راستوں سے ہم انہیں فراہم کرتے ہیں، وہ راستہ ختم ہو جائے گا، وہ راستہ ٹوٹ جائے گا تو حزب اللہ کمزور ہو جائے گی، حزب اللہ کمزور ہو جائے گی تو لیبنان کمزور ہو جائے گا، اور ہمارا انفلوئنس جو ہمارا ایک ریزسٹنس کا ایک ایکسس ہے، جو ایک ریزسٹنس کی ایک کلیکشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کلیکشن ٹوٹ جاتی. اور حماس کا بھی جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا انہیں بھی ایسے حالات میں انہیں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر بدلنا پڑا. تو پھر یہ حالات ایران کے لیے بھی سازگار نہیں تھے. تو یہ انہوں نے بھی اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ انہوں نے بھی اپنی فورسز اور اپنے لوگوں کی مدد سے وہاں پر اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر لڑنا شروع کیا. اب یہ ساری ایک اسٹریٹجیکل وار تھی، اس میں انٹرسٹ تھے امریکہ اور اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ تھے، سعودی عربیہ کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے اپنے انٹرسٹ تھے. ٹرکی کے البتہ الگ انٹرسٹ بن گئے کیونکہ وہ امریکہ کی مدد کر رہے تھے، لیکن ان کے اپنے الگ انٹرسٹ بن گئے تھے سیریا میں. یہاں تک کہ سیریا میں جو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو خلافت عثمانیہ کے بانی تھے عثمان، ان کے والد تھے ارطغرل، اور ارطغرل کے جو والد تھے سلیمان شاہ، جنہیں آپ ایک سیریز میں دیکھ چکے ہیں. سلیمان شاہ کی قبر بھی آج تک شام میں موجود تھی. جب تک یہ وار تھی وہ ایک شام میں ہی ان کے والد کی قبر موجود تھی، لیکن جب وہاں پر یہ سارے کچھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی، سول وار شروع ہو گئی، تو ٹرکی کے نے وہ سلیمان شاہ کی قبر کھود کے جو ان کی ہڈیاں یا جو کچھ بچا ہوگا وہ باقیات لے کر وہ ٹرکی واپس انہوں نے شفٹ کر دیا اس قبر کو، تاکہ اس کو کوئی اکھاڑ نہ دے. تو آپ دیکھیں گے ٹرکی کے بھی ایک مفادات تھے کہ ہم نے کسی وقت شام بھی ہمارا حصہ تھا، تو ان کے بھی ایک مفادات ہو کے ریجنل گیم شروع ہو گئی، تو وہ بھی گھس گئے. اور اس مکسچر میں، اس پورے ان چیزوں میں جن میں سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، ان کو پھر شیعہ سنی گیم بنا دیا گیا. اب شیعہ سنی گیم اس طرح بنا دیا گیا کیونکہ ایران سپورٹ کر رہا تھا بشار الاسد کو، حالانکہ بشار الاسد کو تو رشیا بھی سپورٹ کر رہا تھا. رشیا یا پیوٹن تو شیعہ نہیں ہے، وہ ایک اپنا ملک ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں میرا ایک ally ایک طاقتور موجود ہونا چاہیے، امریکہ کو جو ہے وہ کھلا میدان نہیں ملنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ ایران کے اپنے مفادات تھے. میں نے بتایا کہ لیبنان میں جو ہے وہ حزب اللہ کی مدد کرنا، حماس کی مدد کرنا، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنے دشمن کے خلاف ایک بارڈر پہ ایک طاقت کو جو ہے مضبوط کرنا، یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ایران کی وہ اسٹریٹجی تھی، ٹرکی کی اپنی اسٹریٹجی تھی، سعودی عربیہ، امریکہ اور اسرائیل کی تو ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی تھی، داعش کی تو ایک اور اسٹریٹجی تھی کہ ہم جو ہے وہ کریں گے اسلامی حکومت قائم کریں گے. ابو بکر بغدادی صاحب امیر المومنین بن گئے تھے.
इसी तरह फिर जो कुर्द थे वो एक कौम परस्त कौम है और वो चाहती हैं हमारा एक अलग मुल्क है। और मैं आपको कुर्दों का भी बता दूं कि जो कुर्द हैं ये दरअसल एक कौम है, उनकी एक ज़बान है, एक सकाफ़त है, एक उनका मज़हब है, लेकिन ये कुर्द बदकिस्मती के साथ इनके पास अपना कोई मुल्क नहीं है। दरअसल कुर्द वो कौम है जिनका मुल्क कई हिस्सों में तकसीम है, यानी कि कुर्दों का आधा कुछ हिस्सा जो है उनकी ज़मीन वो ईरान के पास है, कुछ आधी ज़मीन अच्छी खासी ज़मीन टर्की के पास है, कुर्दों की आधी ज़मीन इराक़ के पास है, कुर्दों की काफ़ी ज़मीन सीरिया के पास है, और ये सारी ज़मीन उनकी तकसीम हुई पड़ी है, लेकिन उनके पास अपना मुल्क नहीं है। तो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि कुर्दों का अपना मुल्क होना चाहिए, हमारे पास इतनी ज़मीन है। यानी अगर आप इन सारी ज़मीनों को मिलाकर देखें तो ये इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान या ईरान जितना बड़ा मुल्क बन जाता है कुर्दिस्तान, अगर कुर्दिस्तान बन जाता है तो एक बहुत बड़ा मुल्क बनेगा। लेकिन ये मुल्क बनाने के लिए 4 मुल्कों को टूटना पड़ेगा, ईरान को टूटना पड़ेगा, टर्की को टूटना पड़ेगा, सीरिया को टूटना पड़ेगा और अपना इराक़ को टूटना पड़ेगा। अब ये चारों मुल्क नहीं चाहते कि हमारा कोई हिस्सा टूटे, तो इस पॉइंट पर तो सारे मुल्क जो है वो इकट्ठा है कि हमें किसी भी सूरत में ये नहीं होने देना। इसी की वजह से कुर्दिस्तान नहीं बनता, क्योंकि ना ईरान चाहता है कि हम टूटे, ना टर्की चाहता है, ना इराक़ चाहता है, ना सीरिया चाहता है। तो इस मुद्दे पर तो सारा इत्तफाक़ है, स्ट्रेटजी है कि ये हमने कभी नहीं होने देना। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान मौजूद है, और जितना बलूचिस्तान पाकिस्तान में मौजूद है, बलूचिस्तान ऑल्दो के पाकिस्तान का ज़मीन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आपको शायद पता होगा और बताता चलूँ कि इतना ही बड़ा जितना सूबा हमारे पास है ज़मीनी हिसाब से बलूचिस्तान, तकरीबन इतना ही ज़मीनी हिस्सा और ज़मीनी बलूचिस्तान ईरान में मौजूद है, जिसे सिस्तान और बलूचिस्तान कहते हैं, और कुछ हिस्सा कुछ ज़मीन बलूचिस्तान की अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो अगर आप ग्रेटर जो है वो बलूचिस्तान देखें, बड़ा आज़ाद मुल्क जिसका नज़रिया हमारे यहाँ मौजूद है, यहाँ के बलोच जो पाकिस्तान के बलोच हैं वो भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, जो ईरान के बलोच हैं वो भी चाहते हैं कि हम ईरान से निकल के एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाएं। इसी तरह जो है वो अफ़गानिस्तान का जो बलोच हैं वो भी चाहता है कि बलोच टूट कर एक आज़ाद बलूचिस्तान बने, और ये बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, उसके बाद ईरान का एक बहुत बड़ा सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान का एक सूबा है। ये सारे मिलाकर एक ग्रेटर बलूचिस्तान बन सकता है, जो ज़मीनी एतबार से एक बहुत बड़ा मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान जितना मुल्क बन जाएगा। तो यही मामला कुर्दों का भी है, जिस तरह यहाँ पर तहरीकें चल रही हैं ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान के लिए, लेकिन क्योंकि ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मकासद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनके आपस में बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ हैं, लेकिन एक पॉइंट पे इनका इत्तेफाक है कि बलूचिस्तान को अलग नहीं होने देना। ना पाकिस्तान को टूटना है, ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान टूटे और बलूचिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि अगर पाकिस्तानी बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा तो ईरान का बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा। फिर इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ का बलोच फिर वहाँ की मदद करेगा, एक आज़ाद बलोच रियासत बनेगी तो वो दूसरे मजलूम बलोचों की मदद करेगी, और फिर इस तरह जो है वो चाहेगी कि ईरान का बलूचिस्तान भी हमें मिल जाए और फिर अफ़गानिस्तान का। इसीलिए ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का सूबा टूटे, आज़ाद हो, इसीलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान भी नहीं चाहेगा कि हम टूटें और तीसरा मुल्क हमारे बीच में खड़ा हो जाए, जिसे हम बलूचिस्तान कहें या आज़ाद ग्रेटर बलूचिस्तान कहें। तो इसी तरह का मामला कुर्दों के साथ भी है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं हर मुल्क की, इसमें न फ़िरके का असर होता है, ना क्या मैंने आपका सीरिया का पूरा मामला बताया कि यहाँ फ़िरका कहीं भी मौजूद नहीं है, ना ये शिया सुन्नी जंग है, ना ये जो है वो किसी मज़हब और अक़ीदे की जंग है, ना कि ये किसी कौम की जंग है कि अरब की जंग है, अजम की जंग है। ये एक स्ट्रेटजी की जंग थी, इंटरेस्ट की जंग थी। लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था उस वक्त दाइश के दहशतगर्दों को, और वो सुन्नी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे, और ईरान सपोर्ट कर रहा था असद को, और आपको पता है ईरान शिया हैं, तो फिर ये एक शिया सुन्नी वॉर, मुस्लिम दुनिया में इसको एक शिया सुन्नी वॉर के तौर पे देखा गया, लेकिन इंटरनेशनली दुनिया जानती है कि ये शिया सुन्नी वॉर नहीं थी। अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरेबिया, ये तीनों का एक ब्लॉक था, उनके इंटरेस्ट अलग थे, और जो टर्की था उसके इंटरेस्ट अलग थे, जो कुर्द थे उनके इंटरेस्ट अलग थे, और दाइश थे उनके इंटरेस्ट अलग थे, ईरान और का इंटरेस्ट अलग था, रशिया का इंटरेस्ट अलग था। और इस सारे कचुम्बर में, इस सारी चीज़ों में जो है, इस सिविल वॉर में, इस सारे ऑपरेशन में तकरीबन 4 लाख लोग मारे गए, 4 लाख लोग शहीद कर दिए गए, 4 लाख लोग मारे गए, और 40 से 50 लाख या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों के लिए की मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो मिसप्लेस हो गए, जो
یعنی کہ کہیں کے نہیں رہے، کوئی ٹرکی چلا گیا، کوئی سمندر میں یورپ سے سمندر کے راستے یورپ نکل گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی کسی لیبنان چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور 4 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، 4 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اب آپ کو ہمیشہ ون سائیڈڈ اسٹوری بتائی جاتی ہے کہ اسد نے یہ سارا ظلم کر دیا، بشار الاسد نے مار دیا، بشار الاسد نے ختم کر دیا، لیکن 4 لاکھ لوگ کوئی بشار الاسد اکیلا نہیں مار سکتا تھا۔ جب سول وار ہوئی تو جو فری سیرین آرمی تھی وہ جو اسد کے حامی علاقے تھے ان پہ حملے کرتی تھی اور وہاں کے معصوم شہریوں کو مار دیتی تھی، وہاں کے لوگوں کے جان و مال، ان کے بچے، ان کی سارے یعنی لوگ شہید کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ داعش جب جاتی تھی تو ان کی عورتوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ انہیں لونڈیاں بنا دیتی تھی۔ تو جو داعش تھی وہ بھی اسد کے حامیوں کو اور کچھ فری سیرین آرمی کے لوگوں کے ایریاز پہ حملہ کرتی تھی اور انہیں مارتی تھی اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر جو ہے ان کے ساتھ سیکشولی وہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو بشار الاسد کی فورسز تھی وہ جب حملے کرتی تھی تو وہاں پر جو فری سیرین آرمی تھی تو وہاں پر صرف جب بم گرتا ہے اوپر کسی بلڈنگ میں تو صرف فری سیرین آرمی کے بندے کو یا فوجی کو تو نہیں مارے گا، یا ٹرکش بیکڈ یا ٹرکش ملٹری یا ان کو تو نہیں مارے گا، وہ تو پورے لوگوں کو مارے گا، پورے جو ہیں وہ سویلینز کو مارے گا۔ تو پھر جو اسد کی فوجیں تھیں جسے سپورٹ کر رہا تھا ایران اور رشیا، وہ جب حملے کرتی تھی تو اس میں بھی معصوم لوگ مرتے تھے، بچے مرتے تھے، عورتیں مرتی تھی۔ جب امریکہ اسٹرائکس کرتا تھا، اسرائیل اسٹرائکس کرتا ہے تو بھی وہاں پر جو ہے وہ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون اس میں کس کا حامی ہے کون کس کا حامی ہے، لیکن وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کرد انہیں حملے کر دیے تو وہاں پر بھی کسی جب کردوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھی، حالانکہ کردوں کے خلاف تو ٹرکی بھی کاروائیاں کرتا تھا، تو بہت ان 4 لاکھ لوگوں میں ہر شخص میں اپنے مخالف لوگ مارے، جن میں انوسنٹس تھے، سپورٹرز تھے، جس سپورٹرز تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بشار الاسد ایک ڈکٹیٹر ہیں تو اس کا اپنا سیریا میں کوئی بھی حامی نہیں ہے، ہر ڈکٹیٹرز کے حامی بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں۔ عراق میں صدام حسین گر گیا لیکن صدام حسین کے حامی آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سیریا میں بھی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں کی آبادی ہیں، ان میں بہت سی ڈویژنس ہیں، اگر 60% اسد کے خلاف ہیں تو 40% اس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے یہ سارے جب حملے ہوئے تو یہ 4 لاکھ لوگ ایسا نہیں ہے کہ سارے اسد کے مخالف تھے اور مارے گئے، یا ایسا نہیں کہ 4 لاکھ لوگ سارے جو ہیں وہ اسد کے حامی تھے اور مارے گئے، یہ 4 لاکھ لوگ مختلف مکاتب فکر یعنی کہ سیاسی آئیڈیولوجیز میں آزاد تھے۔ کوئی کرد تھا، کوئی عرب تھا، کوئی قوم تھی، کوئی شیعہ تھا، کوئی سنی تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی کسی مذہب سے تھا، لیکن یہ کسی بھی قسم سے کوئی بھی ایک شخص نہیں ہے یا کسی ایک قوم کے خلاف جینوسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ صرف سنیوں کے خلاف ہوا یا شیعوں کے خلاف ہوا، یہ اوور دا آل سیرین لوگ تھے جو ٹرکش، امریکہ، اپنا سعودی عربیہ، داعش اور یہ جتنے اینٹی اسد جو پلیئرز تھے فری سیرین آرمی، یہ ان لوگوں کو مار رہی تھی جو اسد کے حامی تھے، اور ان ایریاز کو پہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو گھس کے مارتی تھی جو اسد کے حامی تھے، اسد کے سپورٹر سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال سیریا میں ایک جیسا تیسا بھی الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن کیمپین چلتی تھی اور بشار الاسد کے حامی بھی نکلتے تھے، ووٹ دیتے تھے، جو حافظ الاسد کے حامی تھے ان کو ووٹ دیتے تھے، تو لاکھوں کروڑوں لوگ اسد کے حامی بھی تھے، تو ان کے حامیوں کو مارا گیا۔ پھر اسد نے اپنے مخالفین کو ایران اور رشیا اور ان پاورز کے ساتھ جو ہیں، اور پھر حزب اللہ بھی اس وار میں اسی لیے شریک ہو گئی کیونکہ حزب اللہ کو اپنی وہ لائف لائن کا پڑا ہوا تھا کہ اگر ہماری لائف لائن، ہماری سپلائی لائن ختم ہو گئی تو ہماری لائف لائن ختم ہو جائے گی، پھر ہمارا لیبنان میں جو ہے وہ صفحہ ہو جائے گا، اسرائیل ہمیں ختم کر دے گا، تو پھر وہ بھی کود گئی۔ تو یہ 3-4 الائنس حزب اللہ اور ایران اور رشیا یہ اسد کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ سعودی عربیہ، امریکہ، اسرائیل، ٹرکی اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے لوکل پلیئرز تھے یعنی کہ فری سیرین آرمی، اسد کی اپوزیشن، یہ سارے جو ہیں پھر اسد کے حامیوں کو مار رہے تھے، فوجیوں کو مار رہے تھے، اور اسی طرح یہ 4 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ان 4 لاکھ لوگوں کی آپ کبھی بھی ڈویژنس کر کے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ اسد کا حامی ہے یا یہ جو ہے وہ اسد کا مخالف ہیں۔ یہ لوگ تھے، انوسنٹس تھے، یہ ایک کسی کو کوئی اسد کے مخالف تھا، کوئی اسد کا سپورٹر تھا، لیکن جب بم گرتا ہے اوپر سے ایک بلڈنگ میں، آج آپ دیکھیں کہ میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں، پلازا میں رہتا ہوں، اس میں پی ٹی آئی کے حامی کی فیملیز بھی رہتی ہیں، پی پی کی حامی کی بھی رہتی ہیں، پی ایم ایل این کی بھی رہتی ہوں گی، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف سوچوں کے لوگ رہتے ہوں گے،
لیکن جب اس پہ بم گرے گا تو نہ PTI والا بچے گا، نہ PPP والا بچے گا، نہ PMLN والا بچے گا. مریں گے تو سارے مریں گے، اور پھر آپ کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون کس کا حامی تھا. تو یہ ایک آرمی ایک اتنی تفصیلی طور پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ سیریا میں ہوا کیا تھا، اور اس کو شیعہ سنی یا کسی مکتب فکر کے حساب سے نہ دیکھیں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ پورا شیعہ کاز ہو گیا، تو اس طرح نہیں ہے. آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے. ایک اور بات بتا کر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت صرف 3 ملکوں میں شیعہ اکثریت ہیں اور شیعہ حکومتیں بھی ہیں. اکثریت تو خیر اچھی خاصی کویت میں بھی موجود ہے، اور بحرین میں بھی موجود ہیں، اور یمن میں بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر شیعہ حکومتیں نہیں ہیں. پاپولیشن اچھی خاصی شیعوں کی ہے لیکن حکومتیں نہیں ہیں. لیکن عراق میں پاپولیشن بھی اکثریت شیعہ کی ہیں تو حکومت بھی شیعوں کی ہے. ایران میں اکثریت شیعوں کی ہیں تو حکومت بھی شیعوں کی ہیں. ایک تیسرا ملک ہے جو آپ نے بڑا سنا ہوگا، جو بڑا ٹورزم کے حساب سے اس وقت ہائپ پہ ہے، آذربائیجان، جس کا آپ باکو گھومنے جاتے ہیں. آذربائیجان میجورٹی پاپولیٹڈ شیعہ ملک ہیں. ان کی اکثریت شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی حکومت بھی شیعہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان اور ان کے ساتھ ان کا ایک ملک ہے آرمینیا اور آذربائیجان، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور آرمینیا ایک کٹر کرسچن ملک ہے، کٹر قسم کا ایک کرسچن ملک ہے، ایک آرتھوڈاکس کرسچن کا ملک ہے، جو پریکٹیکلی کرسچن ہے. باقی تو سارے سیکولر ہو چکے ہیں، یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. ان کا ایک زمین جو اسے کچھ کالا باغ میں کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے، میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس پر ان کا ڈسپیوٹ ہے، جس طرح انڈیا پاکستان کا کشمیر پہ ڈسپیوٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے ڈسپیوٹ میں ٹرکی جو ایک سنی ملک ہے وہ سپورٹ کرتا ہے آذربائیجان کو، اور شیعہ جو سب سے بڑا آپ کو شیعوں کا چیمپئن سمجھتا ہے یعنی ایران، وہ سپورٹ کرتا ہے آرمینیا کو. وہ اپنے شیعہ ملک کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کی اسٹریٹجی آپ دیکھیں گے، یہ ساری اسٹریٹجی اور انٹرسٹ کی گیمس ہوتی ہیں. ملک کبھی شیعہ سنی نہیں ہوتے. ایران کا جو ہم پیلسٹائن میں ان کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے وہ ہم ایک انٹرسٹ اور ایک کاز کی وجہ سے کسی ملک کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ وہاں پر شیعوں کی حمایت نہیں کر رہا، اپنے شیعہ مسلمان بھائیوں کی حمایت نہیں کر رہا. آذربائیجان میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ آرمینین آرتھوڈاکس کرسچنس کو ایک ملک کو سپورٹ کرتا ہے اور انہیں سپورٹ کرتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آذربائیجان جو شیعہ ملک ہیں، جس کے اکثریت شیعہ ہیں، اور جہاں کے لوگ ایران کے جو مجتہدین ہیں ان کی بڑی احترام کرتے ہیں، فالوئنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آذربائیجان اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کی ایمبیسی موجود ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے. حالانکہ وہ شیعہ ملک ہے لیکن وہ سپورٹ کرتا ہے ایران کے مقابلے میں اپنے یعنی ایران ایک شیعہ ملک ہے اور وہ شیعہ ہو کر شیعہ کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے ہر کانفلکٹ میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک گیمز ہوتی ہیں، دنیا کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان انٹرسٹ کو انٹرسٹ کے تحت پر دیکھیں. جہاں ایران اچھا کام کر رہا ہے ہمیں اسے سپورٹ کرنی چاہیے، جہاں کوئی اور ملک اچھا کام کر رہا ہے ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ان چیز کو اسٹریٹجی کے حساب سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح جو آپ ٹرکی دیکھ رہے ہیں، اردگان صاحب خلیفہ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بڑے حامی بنے ہوئے ہیں اور حماس کی سپورٹ کرتے ہیں. ان کی حکومت میں آج تک، ابھی کی ڈیٹ تک، 2024 کے دسمبر کی آج پہلی تاریخ ہے، اور یہاں ابھی تک جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ اسرائیل اور اپنا ٹرکی کرتا ہے. اسرائیل اور ٹرکی ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں. ان کی اپنے سفارتی تعلقات بھی ہیں. ان کا ایمبیسڈر جو ہے وہ انقرہ میں موجود ہے، ان کا ایمبیسڈر جو ہے وہ تل ابیب میں موجود ہیں، اور یہ دونوں کو ریکگنائز کرتے ہیں. اردگان صاحب جو مسلمانوں کے چیمپئن بنتے ہیں، وہ کئی بار جو ہے وہ تل ابیب کا دورہ کر چکے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، اسی نیتن یاہو سے مل چکے ہیں. تو یہ ایک سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی مستقل دوست نہیں ہوتا، کوئی بھی مستقل دشمن نہیں ہوتا. باقی ڈکٹیٹرز صدام ہو یا بشار ہو یا کوئی قذافی ہو، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. جب ایکسٹرنل ہاتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے.